1843 کے سال میں فرانسیسیوں نے شمالی افریقہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی پرماننٹ کالونی بھی قائم کر لی۔ فرانسیسیوں کو شمالی افریقہ میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن کچھ بربر گروہوں نے ان کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرنے کی کوشش ضرور کی۔ ایک فرانسیسی کمانڈر نے یہ تجویز پیش کی کہ ان بربر گروہوں کو شکست دینے کے لیے انہیں سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اسی کوشش کے دوران انہیں مقدمہ ابن خلدون مصر کی ایک لائبریری سے ملا۔ فرانسیسیوں نے اپنی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا اور خاص طور پر ان حصوں کا ترجمہ کیا جس میں ابن خلدون نے شمالی افریقہ کے بارے میں اور ان کے بربر قبائل کے بارے میں نہایت ہی تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج ہم جانیں گے ابن خلدون کی طلسماتی شخصیت کے بارے میں۔ ابن خلدون عالم اسلام کا ایک ایسا ستارہ تھے جو کسی ایک تعلیمی میدان میں ماہر نہیں تھے۔ ابن خلدون علم کا ایک ایسا سمندر تھے جس نے سوشل سائنسز یعنی علم العمرانیات کی بنیاد رکھی۔ ابن خلدون سے پہلے سوشل سائنسز پر اس طرح کا جامع کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ ابن خلدون بیک وقت کئی علوم پر دسترس رکھتے تھے، مثلاً وہ ایک سوشیولوجسٹ تھے، اینتھروپولوجسٹ تھے، اکانومسٹ تھے، پولیٹیکل سائنس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ہسٹوریوگرافی پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفہ کے میدان میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کی کتاب جس کا نام تاریخ العبر ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے وقت کی معلوم دنیا کے تمام حالات ریکارڈ کر دیے ہیں، لیکن تاریخ ابن خلدون سے زیادہ اس کتاب کے مقدمہ نے شہرت پائی۔ اس مقدمہ میں ابن خلدون نے سوسائٹی یعنی معاشرے کے اوپر بہت ہی تفصیلاً لکھا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک سوسائٹی کی بنیاد ایک قبیلہ ہوتا ہے، یعنی کنشپ ایک سوسائٹی اور اس کے کلچر کا نہایت ہی اہم حصہ ہے۔ ابن خلدون کے اس نئے تصور کی وجہ سے انہیں فاؤنڈنگ فادر آف اینتھروپولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون سوشل آرگنائزیشن یعنی معاشرتی اجتماع کو معاشرے کی اساس بتاتے ہیں۔ سوشل آرگنائزیشن پہ انہوں نے نہایت ہی جامع انداز میں بحث کی ہے اور اسی وجہ سے انہیں فاؤنڈنگ فادر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے کئی نئے تصورات پیش کیے جو کہ انہیں اپنے کنٹمپریری اسکالرز یا ہم عصر علماء سے بالکل ممتاز بناتے ہیں۔ ابن خلدون 1332 عیسوی تیونس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ان کے خاندان کا تعلق یمنی عربوں سے تھا جو کہ بنو امیہ کے دور میں اندلس یعنی موجودہ اسپین میں پہنچے اور اندلس کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ جب ابن خلدون پیدا ہوئے تو یہ سارا خطہ سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ الموحد خلافت اسپین اور پرتگالی عیسائیوں سے شکست کھا کر بالکل ختم ہو گئی۔ اندلس اور شمالی افریقہ کے علاقے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں یعنی پیٹی کنگڈمز میں تقسیم ہو گئے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ابن خلدون کا خاندان تیونس کی طرف ہجرت کر آیا۔ ابن خلدون کا خاندان سیاسی طور پر بہت ہی ایکٹیو رہا کرتا تھا۔ اندلس میں ابن خلدون کے خاندان نے بڑے بڑے عہدوں پر کام کیا، لیکن ابن خلدون کے والد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا۔ ابن خلدون کو بچپن ہی سے مختلف مضامین کی تعلیم دی گئی۔ روایتی تعلیم جو کہ اس وقت کے بچوں کو دی جاتی تھی وہ قرآن، تفسیر، حدیث، سیرہ اور فقہ پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ غیر روایتی تعلیم شاعری، ادب، فلسفہ، سائنس اور بعض دوسرے مضامین پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ ابن خلدون کی ابتدائی زندگی کے دوران تیونس میرینید ڈائنیسٹی کے ہاتھوں چلا گیا جو کہ ایک بربر خاندان تھا۔ انہوں نے اس وقت کی حفیظت ڈائنیسٹی کو شکست دے کر تیونس پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرینید سلطان نے ابن خلدون کو اپنے دربار میں ایک اہم عہدے پر فائز کر دیا، اور یہیں پر ابن خلدون نے سیاست کے پیچ و خم سیکھے۔ مختلف اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے مختلف مضامین سیکھے اور ان پر بہت کچھ لکھا۔ اس لحاظ سے ابن خلدون کا خاندان نہایت ہی خوش قسمت تھا کیونکہ اندلس میں بھی انہوں نے بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر کام کیا اور تیونس میں بھی آ کر انہیں اسی طرح کے مواقع ملے اور حکومتی عہدیداران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ یعنی ابن خلدون کے خاندان کے لوگ نسل در نسل اعلیٰ مرتبہ رکھتے آئے تھے۔ 1348 عیسوی میں طاعون کی وبا نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسی وبا کی وجہ سے ابن خلدون کے خاندان کے بہت سارے لوگ اور دوسرے عزیز و اقارب موت کے منہ میں چلے گئے، اور دوسری طرف اندلس آہستہ آہستہ عیسائی حکمرانوں کے انڈر آتا جا رہا تھا اور بڑے بڑے اسکالرز
تیونس کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ ابن خلدون نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور ہجرت کر کے آنے والے علماء سے اپنے علم کی پیاس بجھانا شروع کر دی۔ ابن خلدون نے اپنی زندگی کے پہلے 30 سال مختلف حکومتوں میں رہ کر نہایت ہی اہم عہدوں پر کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تعلیمی سفر کو بھی جاری رکھا، اور اس پورے عرصہ میں ابن خلدون نے وزیر، مشیر، قاضی، سفارتکار اور منتظم کے عہدوں پر کام کیا۔ اس وقت کے بہت سارے دوسرے مسلمان سکالرز کی طرح ابن خلدون بھی سفر کے بہت ہی شوقین تھے، اور اپنے انہی سفروں کے دوران وہ کئی قبیلوں سے ملے، مختلف تہذیبیں دیکھی اور کئی مختلف کلچرز کو دیکھا اور پرکھا۔ ابن خلدون وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے تہذیبوں کو ایک نہایتی مختلف اینگل سے دیکھا اور سویلائزیشنز کے رائز اور فال کے بارے میں سوچا، اور ان پر اپنے مقدمہ ابن خلدون میں اس طرح سے انالیسس کیا جو کہ آج تک سٹڈی کیا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے شہری اور دیہاتی زندگی کے فرق پر غور کیا۔ شہری اور دیہاتی سوسائٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے عادات و اطوار اور خوبیوں اور خامیوں کو پرکھا، اور اس پورے عرصہ میں ابن خلدون 2 بار حکومت وقت سے بغاوت کے الزام میں جیل گئے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی زندگی کے آخری سالوں کو علم کے لیے وقف کر دیا، اور اسی مقصد کے لیے ابن خلدون نے مصر کی طرف ہجرت کی اور مصر میں موجود قلعہ ابن سلامہ میں رہ کر تاریخ پر اور مقدمہ ابن خلدون پر کام مکمل کیا۔ ابن خلدون کی تاریخ باقی تاریخ کی کتابوں سے نہایت ہی مختلف ہے، کیونکہ ابن خلدون وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ کو ایز اے سائنس پیش کیا، تاریخ لکھنے کے اصول بتائے اور ہسٹوریوگرافی پر فلسفی کے اصول اپلائی کیے۔ اپنی کتابوں کو مکمل کرنے کے بعد ابن خلدون سفر حج پر روانہ ہوئے اور واپسی پر مملوک سلطنت میں قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس وقت کے مصر کی عظمت کا اندازہ ابن خلدون کے ایک قول سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جس نے مصر کو نہیں دیکھا وہ اسلام کی طاقت سے ناواقف ہے۔ اس وقت مملوک سلطنت وہ واحد مسلمان ریاست تھی جہاں پر مسلمان محفوظ تھے۔ ابن خلدون نے مصر کے کئی مدرسوں اور جامعات میں پڑھایا اور 1406 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ابن خلدون کی تحریریں ایسے شاہکار ہیں جن کو پوری دنیا میں آج تک سراہا جاتا ہے۔ مقدمہ ابن خلدون مغربی دنیا میں سب سے زیادہ سراہی جانے والی اور پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔